SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ خیر البشر سردار انبیاء وجہ تخلیق کائنات کے پیارے نواسے امام حسین شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے سین اقدس میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان المعظم کے دن پیدا ہوئے۔ علامہ کاشفی رقم کرتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین پر جا کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے حسین کی ولادت پر مبارکباد دو۔ حضرت جبرائیل جب فرشتوں کے لشکر کے ہمراہ محبوب خدا کو حسین کی آمد کی مبارکباد دینے آ رہے تھے تو ان کی نظر ایک فرشتے پر پڑی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میرا نام فدرس ہے، میں 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ روضۃ الشہداء اور غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں مرقوم ہے کہ 70,000 فرشتوں کا سردار فطرس، جسے بال و پر سے اس لیے محروم کر دیا گیا تھا کہ اس نے مرضی معبود سمجھنے میں ایک پل کی دیر لگائی تھی، جب اسے معلوم ہوا جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں تو گڑ گڑایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہیں سے مجھے شفا اور معافی مل سکتی ہے۔ روح الامین انہیں ساتھ لائے اور سرور کونین کو وجہ بیان فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معطوب فرشتے کو امام حسین کے جسم اطہر سے مس کرو۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا تو اس کے بالوں پر دوبارہ نمودار ہو گئے اور وہ فخر و مباحات کرتا ہوا آسمان پر چلا گیا اور حسب سابق 70,000 فرشتوں کی سرداری کرنے لگا۔ اپنے پیارے نواسے امام حسین کی آمد کی خوشخبری کا سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن امام حسین کی غذا بنا۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے عقیقے میں ایک ایک مینڈا ذبح فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ مجھے فرمان ملا ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کا نام دوں۔ منقول ہے کہ امام حسین کا نام تورات میں شبیر اور انجیل میں تاب تھا۔ روایات میں ہے کہ حسن اور حسین 2 بہشتی نام ہیں اور اسلام سے قبل یہ نام کہیں ذکر نہیں ہوئے تھے۔ علم النسب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن اور حسین کے نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور القاب مبارکہ سید الشہداء، سبط اصغر، ریحانۃ الرسول، سید شباب اہل جنہ، الرشید، الطیب، الزکی، السید، المبارک ہیں۔ مولانا شبلنجی نور الابصار میں رقم کرتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہوتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنی زبان مبارک امام حسین کے دہن مبارک میں دے دیتے، جسے چوس کر امام حسین سیراب ہو جاتے۔ لعاب رسول سے ہی امام حسین کا گوشت پوست بنا۔ اسی سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اور کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ امام حسین اور امام حسن کے بچپن کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی ہے اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، مدینے کے بچے عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دیا کہ شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز حضرت فضہ دروازے پر گئی۔ ایک شخص نے ایک بکچا جو کھولا گیا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے اس میں موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا کہ مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، مدینے کے بچے رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، امی جان ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آفتابہ لیے ہوئے آن پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا امام حسن نے پہنا، سرخ جوڑا امام حسین نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے۔ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے، مہمار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب امام حسن اور امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔